بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف جیسے کہ ہم نے وحی بھیجی نوح کی طرف اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرف، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، یعقوب کی اولاد کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی۔ اور کچھ رسول وہ ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، اور بہت سے وہ رسول ہیں جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے گفتگو فرمائی، باتیں کی۔ رسول جو بھیجے گئے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر الزام کی کوئی دلیل نہ رہے رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں توحید کے بعد جو عقیدہ ہے وہ نبوت اور رسالت کا عقیدہ ہے۔ وحی جس اللہ کے خاص بندے پر آتی ہے اس کو نبی کہتے ہیں، اور وحی علم پہنچانے کے، پیغام پہنچانے کے خفیہ مخصوص طریقے کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے کسی بندے کا انتخاب ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ہدایت کو عام کرنے اور بندوں کو زندگی کے مقصد سے باخبر کر کے اور اس مقصد کو پورا کرنے کا آسان اور عمدہ طریقہ بتانے کے واسطے اپنی طرف سے پیغام پہنچاتا ہے۔ یہ پیغام فرشتے کے ذریعے سے آتا ہے، کبھی یہ پیغام براہ راست اللہ تعالیٰ خود پہنچاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ پیغمبر کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں اور ان کے دل میں یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کا فرمان ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ براہ راست گفتگو بھی فرماتے ہیں۔ مختلف طریقے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے کہ ہم نبی کے ساتھ جو پیغام رسانی کا معاملہ کرتے ہیں وہ 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر میں اس کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو کرے براہ راست، الا وحیاً،
او من وراء حجاب او یرسل رسولا، 3 صورتوں سے البتہ اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو فرماتے ہیں۔ ایک تو وحی کے ذریعے، دوسرے وحی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں الہام کر کے، دوسرے فرشتے کو بھیج کر کے، اور تیسرے پردے کے پیچھے سے براہ راست گفتگو کر کے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ایک زبردست نور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ کے دیدار اور زیارت کا تحمل اس دنیا میں بندہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک طاقت دی ہے، دیں گے، وہ آخرت میں عطا فرمائیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ کی دیدار سے مشرف ہوگا، اہل جنت اہل ایمان، باقی کسی اور کو یہ شرف اور فضیلت نہیں دی جائے گی۔ تو او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے مگر اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں۔ اور یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت پیغمبر کو اپنے پیغام پہنچاتے ہیں، اور وہ پیغمبر اپنی امت کو پہنچاتے ہیں، اور خود عمل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو جیسے وہ زبان سے بتائیں ایسے ہی عمل سے بھی دکھائیں، کیونکہ صرف کہنے سے بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، پڑھنے سے بھی نہیں سمجھ میں آتی۔ آدمی پڑھتا ہے مگر اس پر عمل کی شکل اس کے ذہن میں نہیں آتی، کوئی آدمی سنتا ہے مگر اس پر عمل کیسے کیا جائے یہ طے نہیں ہو پاتا۔ تو اللہ رب العزت نے بجائے کتاب بھیج دینے کے، کتاب اپنے کسی خاص بندے پر نازل کی اور اتاری، جیسے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہی آیات میں آتینا داود زبورا، ہم نے داود کو زبور عطا کی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، اسی طریقے سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سب سے عظیم کتاب اور عظیم الشان فرمان قرآن کریم عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کتاب بھیجنے کے بجائے، پیغام براہ راست بھیجنے کے بجائے ایک بندے کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس بندے کو اس کی صلاحیت دیتے ہیں، اس میں یہ استعداد پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغام اس تک پہنچ سکیں، اور وہ اللہ کے پیغام کا تحمل کر سکے، اور پھر وہ اللہ کا کلام اللہ کے بندوں کو پہنچا سکے۔ چنانچہ 1,24,000 بندوں کا اللہ نے انتخاب کیا۔ سب سے پہلے نبی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری اور سب سے افضل و اشرف نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی امت ہونے کا ہمیں شرف دیا گیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امت ہی کے نبی نہیں ہیں بلکہ تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں، اس لیے ان کو نبی الانبیاء اور امام الانبیاء کہا جاتا ہے، اور جب ہر نبی کے وہ نبی ہیں تو اس نبی کی امت کے بھی نبی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا اور امام النبیین بنایا اور تمام انسانوں کا سردار بنایا۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، بنی آدم کا سردار ہوں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں پوری انسانیت کا سردار ہوں گا۔ اللہ دکھائیں گے، اب بھی ہیں، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ یہ منظر دکھائیں گے، اور میرے ہاتھ میں حمد اور تعریف خداوندی کا جھنڈا ہوگا، اور اس حمد کے جھنڈے سے میں امامت کروں گا، اور آدم کی پوری اولاد یعنی بشمول آدم سب میرے پیچھے ہوں گے اور اس جھنڈے کے
تحت ہوں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کا امام بنایا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کریم اتارا۔ قرآن کریم آپ نے اپنی زبان سے بھی پہنچایا، یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں پر آپ قرآن کریم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور اپنے عمل سے بھی پہنچایا، اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ بہت سی باتیں کہی جائیں یا پڑھی جائیں تو عمل کی شکل کوئی ممکنہ صورت سمجھ میں نہیں آتی، اور بسا اوقات آدمی کی ہمت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب پیغمبر موجود ہوگا اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے وہ خود عمل کر کے بتائے گا، تب آدمی یہ سوچے گا کہ بھئی یہ ہمارے ہی خاندان کے ایک آدمی ہیں، ہمارے سامنے پیدا ہوئے پلے بڑے، اور جب وہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے اس کو آدمی ممکن مانے گا، ہمت آئے گی، اور وہ نبی کو دیکھ کے خود بھی چلے گا اور خود بھی عمل کرے گا۔ اس لیے کہا ہے بعض بزرگوں نے کہ اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو قرآن اتارے ہیں، ایک قرآن لفظی جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور ایک قرآن عملی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کی مبارک ادائیں ہیں، وہ بھی ایک قرآن ہے، اور یہ لفظی قرآن ہے۔ یعنی اگر قرآن کو آپ پڑھنا چاہو تو یہ قرآن ہے جو ہمارے ہاتھوں کے سامنے ہے، اور اگر آپ قرآن کو عمل میں دیکھنا چاہو تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات مبارکہ ہے، اس کو دیکھ لو تو وہی ایک قرآن ہے، وہ ایک قرآن ہے۔ تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اور چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور علیہ السلام کی صفات و اخلاق اور زندگی کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان سوال کرنے والوں سے حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھو، اور کان خلقہ القرآن، آپ کی زندگی قرآن ہے، بس قرآن پڑھ لو، آپ کو حضور علیہ السلام کی زندگی سمجھ میں آ جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا اور قرآن میں محفوظ کیا کہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، جس چیز کی میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں مجھے بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اللہ کا پہلا فرما بردار ہوں، یعنی خود عمل کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی ضرورت بہت بڑی ضرورت ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے جاہل، مطلقاً جاہل ہے، اسے نہ اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہے، نہ اس مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اسے پہلے سے کچھ بھی علم نہیں عطا فرمایا۔ جیسے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس طور پر کہ تم جاہل ہو، اس طور پر اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، تم لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لیکن اللہ نے انسان کو عقل دی، جب اس کی عمر تھوڑی بڑھتی ہے اور شعور پختہ ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، خود سے تو آئے نہیں، ہم جب آئے تھے تو نہ ہماری مرضی تھی، نہ ہماری عقل تھی، نہ ہمارا شعور تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن پیدا ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک ایسے وقت میں جب ہمارے اندر استعداد نہیں تھی، طاقت نہیں تھی اور شعور نہیں تھا، ہمارے بڑوں کے ذریعے، والدین کے ذریعے یا سرپرستوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں بڑا کر دیا ہے۔ اب ہم 15 برس کے ہو گئے، سمجھ آ گئی، شعور آ گیا، اچھا برا سمجھ میں آ رہا ہے، اور جو مادی نفع نقصان ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ مادی نفع کو ہم حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں، اور مادی نقصان سے بچنے کے لیے ہماری عقل بے چین ہے، اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس دنیا کا فائدہ اور اس دنیا کا نقصان تو سمجھ میں آ گیا۔
وہ ہماری عقل نے ہمیں سمجھا دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے تو نہیں ہیں، ہمیں بھیج دیا گیا ہے، لایا گیا ہے کسی غیبی قدرت اور قوت کے ذریعے سے، اور جب یہاں ہم لائے گئے ہیں اور ہمارا لانے والا کوئی اور ہے، تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ وہ بھیجنے والا کون ہے، لانے والا کون ہے اس دنیا میں، اور اس نے کیوں لایا ہے؟ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی عقل کو جب استعمال کرے گا، اور اپنے عقل ہی اس دنیا میں اس کے علم کا ذریعہ ہے، اب سوچے گا، غور کرے گا، کتنا بھی غور کرے گا تو اسے یہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اتنا تو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے اور پیدا کیا ہے، اور ہم خود سے تو نہیں آئے، ہمارا اختیار تھا، نہ کوئی اقتدار تھا پیدا ہونے میں، بغیر اختیار اور ارادے کے ہم پیدا ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اختیار اور ارادے کا کچھ حصہ ہمیں دیا ہوا ہے، اب ہم سوچ رہے ہیں کہ کس نے بھیجا ہمیں، تو اس سوال کا جواب عقل کے پاس نہیں ہے۔ عقل یہ تو کہتی ہے کہ کسی نے بھیجا ہے، کسی نے پیدا کیا ہے، یہ تو کہتی ہے عقل، لیکن عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کون ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور یہ دوسرا سوال کہ وہ پیدا کرنے والے نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں ہم لوگوں کو رہتا ہوا بھی نہیں دیکھتے، آ رہے ہیں چند دن رہ رہے ہیں اور مر رہے ہیں، آ رہے ہیں چند دن رہ رہے ہیں اور جا رہے ہیں واپس یہاں سے، اور جا بھی اپنے اختیار سے نہیں رہے ہیں، کوئی جانا نہیں چاہتا، بس اس کو اللہ موت دیتا ہے اور چلا جاتا ہے وہ۔ تو آنا اختیار میں نہیں ہے اور جانا اختیار میں نہیں ہے، تو معلوم یہ تو ہو گیا عقل سے کہ کسی اور کے اختیار سے ہم پیدا ہوئے اور کسی اور کے اختیار سے ہم مرتے ہیں۔ تو ایک سوال کا جواب مل جاتا ہے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن دو سوال اور رہ جاتے ہیں جس کا جواب اسے اس کی عقل اور اس کی محسوسات اور اس کے اس دنیا میں جتنے بھی ذرائع معلومات ہیں کسی ذریعے سے اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ کون سے دو سوال؟ کہ وہ بھیجنے والا اور پیدا کرنے والا آخر ہے کون، اور اس نے کیوں ہمیں پیدا کیا ہے، کیوں بھیجا ہے، اور کیوں موت دے دیتا ہے۔ تو اس سوال کے جواب کے لیے چونکہ اس دنیا میں کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ اپنے کرم سے اور اپنے رحم سے عطا فرما دیا، وہ ذریعہ ہے وحی کا۔ یعنی اپنے کسی خاص بندے کا انتخاب کرے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالے، چاہے براہ راست ڈال دے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ان سوالوں کا جواب، اور چاہے فرشتے کو بھیج کر پہنچا دے، اور چاہے پردے کے پیچھے سے وہ براہ راست ان سے بات کرے اور گفتگو کرے، کوئی ذریعہ ہو، ان ذریعوں میں سے کسی بھی ذریعے سے اللہ اس کو اپنا پیغام پہنچا دے اور بتا دے کہ دیکھو میرے بندوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے اور اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ میری طرف سے انہیں یہ جواب دے دیجئے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے نبیوں کو بھیجتا رہا، اور جب ہمارے نبی تشریف لے آئے تو چونکہ اللہ نے ان کو عالمی نبی بنایا ہے، پورے عالم کے لیے، یعنی ہر زمانے کے لیے اور ہر علاقے کے لیے نبی بنایا ہے، اور ان کی نبوت کو قیامت تک کے لیے کافی کر دیا ہے، اور ان کی دعوت کو باقی رکھنے کا غیب سے سامان فرما دیا ہے۔ آج 1400 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، تقریباً 1450 سال ہو گئے ہیں، آپ کی دعوت پر ذرہ برابر اثر نہیں آیا، اور آپ کی دعوت مرجھائی بھی نہیں، اور سوکھنا اور ختم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اسی طرح تر و تازہ ہے، اور اسی طریقے سے آج بھی جو ہے وہ دنیا کو اپنی خوشبو دے رہی ہے۔ یہ آپ کی دعوت ہے، اس میں تازگی اللہ نے قیامت تک کے واسطے رکھ دی ہے۔ اس دعوت کے ماننے والے چاہے کتنے بھی مرجھا جائیں، لیکن یہ دعوت نہیں مرجھاتی، یہ ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام اس ضرورت سے دنیا میں بھیجے گئے اور آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی پیغام بندوں تک پہنچانے کے واسطے انتخاب فرماتا ہے، اس کو نبی کہا جاتا ہے، اور اس کو جو پیغام بھیجتا ہے اس پیغام کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وحی اور نبی انسانیت کی ایسی ضرورت ہے کہ
کہ جس ضرورت کا کوئی متبادل اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ فطری طور پر ہر انسان جب باشعور ہوگا اور اس کی حد زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے، اور اس سے پہلے بہت پہلے باشعور ہو جاتا ہے۔ جب شعور زندہ ہوتا ہے اور وہ انسان سے مختلف سوالات کرنے لگتا ہے تو یہ بنیادی سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی دین اور مذہب میں پیدا ہوا ہو، اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اختیار سے آئے نہیں اور اپنے اختیار سے یہاں رہ بھی نہیں پا رہے ہیں تو ہمارا بھیجنے والا کوئی نہ کوئی ہے جس نے ہماری زندگی کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ہمارے پیدا ہونے کو اور ہمارے مرنے کو، اور پیدا ہونے اور مرنے کے درمیان ہمارے بھلے برے کو سب اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک سوال کا جواب ہوا 3 میں سے۔ اس کے بعد دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون ہے جس نے ہمیں اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے اور ہم اس کے حکم و قدرت سے پیدا ہوئے اور اس کے حکم اور قدرت میں جی رہے ہیں اور اس کے حکم و قدرت سے مر جائیں گے۔ تو اس کا جواب اس کو عقل نہیں دیتی۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس نے اگر پیدا کیا، معلوم ہو جائے کہ فلاں نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا، تو ٹھیک ہے اللہ نے پیدا کیا، یہ دوسرے سوال کا جواب تو مل گیا، پر یہ تھوڑی سی زندگی دے کر کیوں پیدا کیا، کیوں یہاں پر ہمیں بھیجا؟ اس سوال کا جواب بھی اس دنیا میں کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ حاصل کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور وحی اور نبی کے ذریعے سے ہمارے اس مسئلے کو حل کیا۔ جب یہ بات ہے تو یہ ضرورت، یعنی وحی کی ضرورت اور نبی کی ضرورت اس دنیا کے ہر انسان کی ضرورت ہے، اور ایسی ضرورت ہے کہ جس کا کوئی متبادل اس دنیا میں آدمی تلاش نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وحی اور نبی کی حقیقت کو سمجھیں، جس کا کچھ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وحی کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں۔ جب یہ بات ہے تو ہمیں اس نبی کی تصدیق کرنی چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے مانیں اور کیسے سمجھیں کہ فلاں شخص جو دعویٰ کر رہا ہے، مثلا ہمارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یعنی اللہ نے مجھے انتخاب کیا ہے اپنے پیغام بھیجنے کے لیے، اور میرے پاس اللہ کا پیغام آ رہا ہے اور میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے بتا رہا ہوں، لہٰذا سب لوگ مجھے اللہ کا نبی مانو اور سب لوگ میری باتوں کو سچا سمجھ کے اس پہ عمل کرو، یقین کرو۔ تو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے تاکہ ہم اس کو مان لیں؟ اس لیے کہ جب تک آدمی کسی کی سچائی کا قائل نہیں ہوگا اس کی باتوں کا اعتراف اور اس کا اقرار نہیں کرے گا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی عقل سے یہ غور کریں کہ اس کائنات میں کسی کو بھی سچا سمجھنے کا ذریعہ کیا ہے۔ ہم تو اس دنیا میں رہتے ہیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا دارالاسباب ہے تو ہر چیز کو اپنی عقل کی روشنی میں اسباب کے ذریعے سے حل کرنا پڑے گا۔ تو اسباب کے ذریعے حل کرنے کے میں ہم یہ سوچیں کہ اس دنیا میں کسی کو بھی سچا ماننے کے واسطے کیا ذریعہ ہے، کیسے یقین کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے۔ تو ساری دنیا کے عقل مند کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہمارے سامنے ہو، کہیں باہر سے نہ آ گیا ہو، اچانک اور ہمارے سامنے پیدا ہوا ہو، پلا ہو، بڑا ہوا ہو، اور 1 2 10 نہیں پورے 40 برس ہمارے سامنے زندگی گزارا ہو، آنکھوں کو چھوٹوں نے، بڑوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، سب نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہو، اس کی زندگی کے نشیب و فراز کو، بچپن کو، جوانی کو، بڑی عمر کو، انفرادی زندگی کو، ازدواجی زندگی کو، اور اس کے اخلاق کو اور اس کے اعمال کو 40 برس تک لوگوں نے دیکھا ہو، اور 40 برس تک دیکھنے والے 1 2 نہیں ہوں بلکہ سینکڑوں ہزاروں ہوں، پورا شہر ہو، بلکہ دوسرے شہر کے لوگ بھی ہوں، تو وہ سب کے سب مل کر ایک زبان ہو کر یہ شہادت دے رہے ہوں، گواہی دے رہے ہوں
کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ آدمی کی سچائی کو اس کے دوست بھی اقرار کرتے ہوں، اس کے دشمن بھی اقرار کرتے ہوں، اس سے حسد کرنے والے بھی اقرار کرتے ہوں، سب کہتے ہوں کہ آدمی سچا ہے۔ اور جب یہ آدمی ایک بات کا دعویٰ کرے تو اس دعوے کے بعد بھی جو لوگ دعوے کو نہیں مانتے، ان نہیں ماننے والوں کو بھی یہ اطمینان ہو کہ یہ آدمی ہے سچا، اگرچہ کہ ہم اس کی بات نہیں مان رہے ہیں، لیکن یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ آدمی سچا ہے۔ جیسے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک دفعہ اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی گئی تھی جب آپ سجدے میں تھے حرم شریف میں، اونٹ کی اوجھڑی تھی یا اونٹ کی بچے دانی تھی، جو بھی تھی، حدیث میں ایک لفظ آیا ہے اس کی، بہرحال کوئی وزن چیز، کچرا، گندگی، غلاظت۔ جب اونٹ کو ذبح کیا گیا تو جو چیز پھینک دی جاتی ہے اسے سب چھوڑ کے چلے گئے۔ مکے میں ایک اونٹ ذبح ہوا تھا، مکے کے سرداروں کو آپ سے بڑی عداوت اور دشمنی تھی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ سرداری ان کو چلی جا رہی ہے اور مرتبہ اور مقام ان کو مل جا رہا ہے، اس لیے حسد پیدا ہو گیا تھا۔ اور اس حسد کی وجہ سے جسے وہ الصادق الامین کہتے تھے اور جس کے ہر فیصلے کو قبول کرتے تھے، جس کی سچائی کے اوپر فخر کرتے تھے، جس کے اخلاق پر ان کو ناز تھا، اس کے مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے۔ یہ حسد ایسی بری بلا ہے کہ آدمی سچائی کا دشمن بن جاتا ہے حسد کی وجہ سے۔ اب یہ سچائی کا دشمن بن گئے تھے، تو ایک دن سب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے آ کے نماز پڑھنی شروع کی، آپ سجدے میں گئے تو کسی بدبخت نے کہا کہ کوئی ہے بھائی فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا تھا، وہاں اس کا کچرا پڑا ہوا ہوگا، اس کی اوجڑی چمڑی وغیرہ لا کے ان کے اوپر رکھ دو۔ تو ایک گیا بدنصیب اور وہ جا کے لے کے آیا اور وہ آپ کی سجدے میں جاتے ہی پیٹ کے اوپر رکھ دیا۔ اتنا بھاری اور وزن ہوتا ہے اونٹ کا یہ کچرا کہ آدمی اٹھا نہیں سکتا، حالانکہ اللہ نے ہمارے نبی کو بہت طاقت دی تھی، لیکن آپ اپنے سجدے سے سر اٹھا نہیں پائے اور بہت تکلیف محسوس کی، اور کوئی بھی نہیں تھا، سب لوٹ پوٹ کر ہنس رہے تھے پورے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو اٹھا رہے تھے اور کسی کو رحم ترس بھی نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں، جو آپ کی چھوٹی بیٹی تھیں اور اس وقت زیادہ عمر کی بھی نہیں تھیں، تو سیدہ فاطمہ نے کسی طریقے سے اپنے ہاتھوں سے اسے ڈھکیلا اور گھسیٹ کے نیچے کیا، پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اس وقت آپ کے دل کو اس قدر سخت صدمہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کہ اللہ تو فلاں کو دیکھ لے، ابو جہل کو دیکھ لے، ابو لہب کو دیکھ لے، جو جو وہاں پر موجود تھے، ایک ایک کا نام لے کر کہا کہ اللہ تو ہی نمٹ لے ان لوگوں سے، تو ہی ان لوگوں کو نمٹ لے، یہ سرداری کے زام میں اور بڑے پن کے غرور میں ان لوگوں نے میرے ساتھ ناحق یہ ظلم و ستم کا معاملہ کیا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے ایک ایک کا نام لے کر بد دعا کی تو ان لوگوں کے دل کانپ رہے تھے اور وہ لوگ ڈرنے لگے، اور ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ بس اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ ان کی زبان سچی ہے، زبان سچی ہے، اور یہ جو کہہ دیتے ہیں اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ یقین ان لوگوں کو تھا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے ایک بد نصیب سے کہا تھا کہ یہ میرے ہاتھ سے مارا جائے گا، تو بس اسی وقت سے اس کے دل میں کھٹک بیٹھ گئی تھی۔ اور کسی نے کہا کہ ایک معمولی سی خراش پہ اتنا تڑپ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ محمد نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ سے مارا جائے گا، خدا کی قسم اگر وہ تھوک بھی دیتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ جو سچائی دشمنوں کے دل میں ہے، خون کے پیاسوں کے دل میں ہے، ان کو مٹانے اور انہیں ختم کرنے اور قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والوں کے دل میں بھی، ان کے ضمیر بھی یہ کہتے ہیں، زبان بھی یہ کہتی ہے کہ یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ سچے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ دنیا میں اس کے علاوہ اور کیا ذریعہ ہے کہ ایک آدمی کو اتنے لوگ سچا کہیں کہ جن سب کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا؟ تو ایک پورا شہر سچا کہتا ہو، اپنے اس کو سچا کہتے ہوں، پرائے سچا کہتے ہوں، دشمن سچا کہتے ہوں، تو پھر ان کی سچائی میں شبہ کیا باقی رہ گیا؟ اس لیے دنیا کے سارے عقلاء اس پر متفق ہیں کہ یہی ایک ذریعہ ہے کسی کی سچائی کو پہچاننے کا۔ جب ہمارے نبی کی سچائی پر اتنا ثبوت ہو گیا تو اب ان کے سچا ہونے میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، لہذا اب آپ کا دعویٰ بالکل معتبر ہے،
اور اس دعوے کے بعد آپ نے جو ثبوت پیش کیا ہے وہ بھی معتبر ہے، اور آپ پر جو وحی آتی ہے یہ بھی معتبر ہے، اور اس وحی کو جو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے تو ہر عقل مند انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی توثیق کرے، تصدیق کرے، تسلیم کرے، اور اس کے مطابق عمل کر کے اپنی آخرت کی تباہی سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو توحید کے بعد جو سب سے بڑا عقیدہ ہے یہ رسالت کا عقیدہ ہے، نبوت کا عقیدہ ہے، اور نبوت کے عقیدے کے سلسلے میں میں نے چند ضروری باتیں آج آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تفصیل اس کی بہت ہے، لیکن چونکہ یہ ایک مختصر سا پروگرام ہے اور محض ضروری بات ہی کہی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اتنی بات کے بعد اگر آپ کے دل میں فکر پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا کہ اس موضوع کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور اس عقیدے کو اتنا علم حاصل کر لینا چاہیے کہ دل کسی کے جھٹلانے سے نہ جھٹلائے، اور وہ ایک ایسا یقین بن جائے جس یقین کو کوئی طاقت کمزور نہ کر سکے اور شک میں مبتلا نہ کر سکے، تو اس کے واسطے آپ کو مزید علم حاصل کرنا پڑے گا اور مزید سمجھنا پڑے گا۔ میں نے بس اتنا بتا دیا کہ وحی اور نبی یہ کیا ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے، اور پھر وحی اور نبی دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے، انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور تمام انسانوں کی ضرورت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر وحی اور کسی شخص کا اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرنا اور اس پر وحی آنے کا دعویٰ کرنا، تو اس کو تسلیم کرنے کا اور اس کو سچا ماننے کا سورس اور اس کا وسیلہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، تو میں نے اس دنیا کا متفق علیہ ذریعہ بتا دیا، اور اس ذریعے سے ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کے اس دعوے کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، اور ان کے مقابلے میں کسی کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کے دور میں اور نہ ان کے دور کے بعد، نہ آج کوئی ایسا شخص ہے جس کو سبھی لوگ اس طرح سچا قرار دے دیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت معتبر ہے، مصدق ہے، اسے تسلیم کرنا، قبول کرنا ہماری کامیابی اور عافیت کا ذریعہ ہے، اور نہ کرنا ہماری بربادی کا وسیلہ ہے اور تباہی کا وسیلہ ہے۔ اور خود سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مکہ کے مشرکوں کے سامنے فرمایا، تم لوگ مجھے کیسے جھٹلا سکتے ہو جب کہ میں نے تمہارے درمیان ایک لمبی زندگی گزاری ہے، میری زندگی کی کتاب کا ہر صفحہ اور میری زندگی کی ہر ادا آپ کے لیے ثبوت ہے، دلیل ہے۔ اس دلیل کو بھی اگر آپ نہیں مانتے تو پھر اس دنیا میں کوئی اور ثبوت و دلیل نہیں پیش کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبوت کی حقیقت کو سمجھنے اور وحی کی علم پر اعتماد کرنے اور اپنے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہیوں کی قدر کرنے اور ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی نافرمانی سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔